السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں اپنا چھٹا پیراگراف، جو کہ ہے غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح اور بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کے درس گاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ زیر تشریح عبارت میں سید سلیمان ندوی کہتے ہیں، دنیا کے تمام لوگوں میں سے کوئی شخصیت ایسی ہو جس کی زندگی تمام انسانی گروہوں اور طبقات کے لیے مکمل نمونہ ہو، تمام انسانی طبقوں کی ہر لحاظ اور ہر پہلو سے مکمل رہنمائی اور رہبری کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ چنانچہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہی ہے جو دنیا کے تمام انسانی گروہوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کیا کر سکتا ہے؟ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہوتا ہے، جن کا اظہار ہر انسان جذبات اور احساسات سے کرتا ہے، قلبی اعمال کہلاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی دن رات میں ایک جیسی حالت نہیں ہوتی، ان کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کبھی کامیابی سے ہمکنار تو کبھی ناکامیوں سے ہمکنار۔ اگر کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو دیکھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ اور شام کے تجارتی سفر کیے۔ بحیثیت تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت و دیانت، حسن اخلاق اور سچائی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کرتے ہوئے جو اصول اپنائے وہ معاشیات کے سنہری اصول شمار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خرید و فروخت میں قسم کھانے سے باز رہو، وہ مال تو بکوا دیتی ہے مگر پھر انسان کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں بحرین، جو کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان ہے، بحرین کہاں ہے؟ سعودی عرب اور قطر کے درمیان ہے، فتح ہوا اور وہاں کے خزانے مدینے میں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے قوم کی امانت سمجھتے اور وقف کر دیتے۔ اگر کوئی غریب شخص ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو دیکھے جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل اسلام کو معاشرتی مقاطع کر دیا تھا اور شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور کر دیا گیا تو پانی کی مشکوں کا چمڑا کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ ایسے مشکل اور کٹھن مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر سے کام لیا۔ اسی طرح کی حالت اس وقت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینے میں انتہائی غریب صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کی مہمانی اختیار کی۔ زندگی کا یہ پہلو غریب مہاجر دونوں کے لیے نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے۔ مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصب کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا، امیر و غریب برابر ہیں۔
اگر تم بیویوں کے شوہر تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہدایت کا نمونہ اور نجات کا زیر تشریح عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف الخیال ہوتا ہے، مختلف صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی جدا ہوتا ہے۔ اس میں صلاحیتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد پیشوں، حیثیتوں اور مختلف عادات و اطوار کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھ لیں انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں ڈاکٹری کا پیشہ پسند آتا ہے، بعض کو کچھ اور پسند آتا ہے، سب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ بات تو ناممکن ہے کہ تمام افراد حیثیت اور مقام کے لحاظ سے ایک ہوں، ان کی حیثیت اور مرتبہ ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کائنات کا سارا نظام کاموں کے مختلف ہونے کے عمل پر چل رہا ہے۔ تقریباً ہر انسان ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں ہر انسان روحانیت سے تہی دامن ہونے کی وجہ سے پریشان و سرگرداں ہے۔ ہر گھر مصنوعی روشنیوں سے جگمگا رہا ہے، لیکن برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہے۔ آرام و راحت خواب و خیال بن کے رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اعمال پر عمل پیرا ہوں تو دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ بے نور اور بے سکون زندگی گھروں کو سکون بخشتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اپنانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین اور مثالی انسانوں کی طرح زمانے میں زندگی بسر کریں اور اپنے تاریک گھپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے گھروں کو روشنیوں سے منور کریں تو اس کے لیے تمام سامان اور ہدایت کا چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس زندگی ہے، جو اپنے اندر دنیا جہان کی وسعتیں لیے ہوئے ہے۔ اس لیے تمام انسانی طبقوں کا ہر فرد جو علم کا خواہاں اور ایمان کی روشنی اور نور کا متلاشی ہے، اگر چاہتا ہے کہ کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بنے، تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت حیات مقدسہ ہی میں ممکن ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے 8ویں پیراگراف کی۔ ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم اور ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، جو غیظ و غضب اور رحم و کرم، جود و سخا اور فکر و فاقہ، شجاعت و بہادری، رحم اور رحمدلی، رقیق القلبی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ آسمان کی بادشاہی اور آسمان کے بادشاہی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے، اور دونوں بادشاہوں کے قواعد و قوانین اور دستور و عمل کو اپنی زندگی میں بسط کر دکھائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش و نور حاصل کرتے تھے، اور ابرِ باراں تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ، ہر جگہ برستا تھا۔ ہر ٹکڑا اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ کامل اور جامع ہستی ہے جو انسانوں
جو زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم کے گروہ اور ہر طرح کے انسان کے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں اللہ تعالیٰ نے تمام قسموں، گروہوں، طبقات اور نوع انسانی کی خصوصیات جمع کر دی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قابل ہے کہ جو عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام بھرپور ادا کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں افراد، اشیاء، جذبات، احساسات کی رنگا رنگی میں جذبات اور احساسات کی کیا پائی جاتی ہے؟ رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف شدید غصہ اور ناراضگی کے رویے ہیں تو دوسری طرف مہربانی اور رحم کے رویے بھی ہیں۔ اگر ایک طرف سخاوت اور عنایات کی فراوانی ہے تو دوسری طرف فاقہ کشی اور بدحالی بھی ہے۔ اگر بہادری، دلیری اور شجاعت کے اعلیٰ جذبات ہیں تو نرم دلی اور رحم دلی بھی ہے۔ اگر ایک طرف دنیاوی معاملات کو سر انجام دینا ہے تو دوسری طرف دین کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کی خواہش بھی ہے۔ ان تمام حالتوں کے لیے دین اور دنیا کے معاملات میں رہنمائی کے لیے ایک کامل اور قابل تقلید نمونہ درکار ہے، جو تمام بنی نوع انسان کو کامل و اکمل ہدایت اور رہنمائی فراہم کرے، ہماری زندگیوں کو تمام اعلیٰ و ارفع نمونے کے طور پر سرفراز کرے، دنیاوی کاموں کو نمٹانے کے لیے اصول و ضوابط اور عملی طریقے سمجھائے اور آخروی زندگی کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی تمام جہانوں میں مکمل رہنمائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایک ایسی اکمل و کامل ہستی ہے جو دنیا کی حکمرانی و بادشاہی کے ساتھ ساتھ آسمان کی بادشاہی کی بھی بشارت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں رہتے ہوئے بشری تقاضے پورے کیے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ بشری تقاضے پورے کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصول و ضوابط کو اپنی زندگی میں عملی طور پر سر انجام دے کر نمونہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو دنیا بھر کو روشن کرنے والے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو ایک ایسے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے جو پوری دنیا کو روشنی فراہم کرتا ہے، بلا امتیاز، بلا تعصب، ہر چیز کو اپنی روشنی سے مستفید کرتا ہے۔ سورج کی روشنی سے اونچے پہاڑ اور اس پر موجود نباتات فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح ریتلے میدان بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہتی نہریں، سرسبز کھیت، شاداب اور لہلاتے ہوئے کھیت اپنی اپنی صلاحیت، قابلیت کے مطابق حرارت اور روشنی حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی اسی سورج کی طرح ہے، جس کی ہدایت کا نور اور روشنی کسی خاص زمانے یا علاقے تک محدود نہیں، بلکہ اس نے ہر زمانے کو منور کیا اور اس حق کی روشنی سے ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری پیراگراف کی طرف۔ بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب کے لیے یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ بھی ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا
کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا، اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ زیر تشریح عبارت میں سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد معاشرے میں جو انقلاب رونما ہوا، اس کا کیا تعارف کروایا ہے۔ تعارف کس طرح کرواتے ہیں کہ جس معاشرے میں تشریف لائے وہ جاہل، اجڑ اور تہذیب اور نا واقف معاشرہ تھا۔ کیا تھا؟ جاہل، اجڑ، تہذیب سے ناواقف معاشرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کی پوجا کرنے والوں کو ایک اللہ کا تعلق دیا، ایک اللہ کو متعارف کروایا ان کے درمیان، ان کی ذات اور خارج میں ایسا تغیر پیدا کیا کہ ہر شخص نے امور زندگی نمٹانے کے لیے اللہ کی رضا کے حصول کو نصب العین بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں انقلاب برپا کیا، مصنف نے اس معاشرے کے ہر شعبہ زندگی کی مثالیں مدلل اور جامع انداز میں پیش کی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں میں سے اگر کوئی بادشاہ تھا تو وہ اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ تھا کہ اسے اپنے پورے ملک کا حساب دینا ہوگا اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے امور حکومت نمٹانا تھا۔ من مانی نہیں کرنا تھا بلکہ اللہ کی حکم کو اولویت دینا تھا۔ اگر کوئی غریب اور مفلس تھا تو وہ انتہائی مجبوری کے عالم میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ اسے پتہ تھا کہ ایک بھیک مانگنا ایک پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ اگر کوئی امیر تھا تو وہ دولت ملنے پر نہ تو مغرور ہوتا تھا اور نہ ہی اپنی دولت کو بے دریغ عیش و عشرت میں خرچ کرتا، بلکہ وہ اپنی دولت میں سے زکوٰۃ، صدقات اور فلاحی کاموں میں خرچ کر کے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں رہتا۔ اگر کوئی غریب تھا تو وہ صبر کرتا اور قناعت کی دولت سے مالا مال تھا، شکوہ شکایت زبان پر نہ لاتا، غرض کہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا تھا۔ یہ دنیا انسانی مختلف مزاجوں اور صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور تو یقین کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ افراد مختلف راستوں پر رواں دواں تھے، نسل، رنگ، ڈھنگ، قبیلوں کے لحاظ سے الگ الگ مزاج اور طبیعتوں کے مالک تھے، مگر سب اللہ کو ایک مانتے تھے، سب قرآن پاک کو اللہ کے احکامات تسلیم کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور اپنا رہنما اور رہبر مانتے تھے۔